بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج اقوام متحدہ کا عالمی پیس کیپنگ ڈے ہے، یعنی وہ افواج جو کہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے کام کرتی ہیں ان کا آج کا دن ہے، یعنی ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان آرمی کی جو خدمات ہیں پیس کیپنگ میں نے سوچا کہ ان کا آج تذکرہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 2-3 چیزیں اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان آرمی کی ٹریڈیشنز کیا ہیں، کیا کیا خدمات ملک کے لیے پاکستان آرمی نے انجام دی ہیں، باوجود اس کے کہ وسائل بہت کم، تنخواہیں تھوڑی، لیکن ایک جذبہ حب الوطنی زبردست جو کہ ہر طرح کے کام کے لیے افواج پاکستان کو، یعنی اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ پھر جب یہ چیز ہے کہ آپ کی فوج ایک مضبوط فوج ہے، ملک کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے کام کرتی ہے، تو باہر کی دنیا ان کو کیسے دیکھتی ہے، مغربی ممالک ان کو کیسے دیکھتے ہیں، امریکہ کی کیا سوچ ہے، تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اسی مناسبت سے جو اقوام متحدہ اپنا دن منا رہی ہے، اس میں اگر میں پاکستان آرمی کا رول دیکھوں تو وہ تمام دنیا کی افواج میں ایک بڑا نمایاں رول نظر آتا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی تعداد فوج کی مختلف ملکوں میں تعینات رہی، اور اس چیز کا فخر ہے کہ وہاں پہ نہ صرف امن قائم کیا بلکہ وہاں کے عوام کی بہت ساری حمایت حاصل کی، اور بہت سارے عوام وہاں کے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کی پرانی یادیں وابستہ ہیں ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے جوانوں سے، فوجی جوانوں سے، جو وہاں پہ انتہائی ایمانداری سے اور شفقت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ پاکستان آرمی کا یونائٹڈ نیشن میں پیس کیپنگ کا جو سفر تھا یہ 1960 میں شروع ہوا، جبکہ ہم نے پہلی دفعہ اپنا ایک کانٹینجنٹ کانگو میں امن لانے کے لیے بھیجا۔ کانگو میں خانہ جنگی تھی، اور یہ افریقہ کا ملک بہت ہی برے حالات میں تھا، قتل و غارت تھی، اور یونائٹڈ نیشن نے وہاں پہ امن مشن کے لیے جب مطالبہ کیا لوگوں کا، تو پاکستان نے اس میں لبیک کہا اور ہمارے ٹروپس وہاں گئے۔ 1960 سے جو یہ سفر شروع ہوا 61 سال کا، اس میں بہت ساری ہماری کنٹریبیوشن، یعنی تقریباً ہر اس معاملے میں جہاں کہیں اقوام متحدہ کو فوج کی ضرورت تھی، وہاں پاکستان نے ان کو فوج مہیا کی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں اقوام متحدہ کا کام رہا، وہاں آپ دیکھیے تو پاکستان کی فوج کی چھاپ موجود ہے، وہاں پہ چھاپ نظر آتی ہے۔ بعض اوقات بعض بڑے پرخطر علاقوں میں جہاں پہ کہ حالات بہت ہی برے تھے، ان حالات میں بھی ہمارے فوجیوں نے وہاں پہ انتہائی تندہی سے اور صبر و استقامت سے کام کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ آج دن تک پاکستان جو یہ پیس کیپنگ، جو یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ مشنز ہیں، ان میں تقریباً 46 پیس کیپنگ مشنز جو ہیں وہ ان میں حصہ لے چکا ہے، جن میں بعض بہت ہی چیلنجنگ قسم کے پیس کیپنگ مشنز تھے، اور اس وقت تک اگر میں تعداد کے حساب سے دیکھوں تو پاکستانی فوج کی تعداد ان 46 ملکوں میں جو جا کے کام کر چکی ہے، اس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ بنتی ہے، 2 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 2 لاکھ جوان، آفیسرز، اس میں ہمارے ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اس میں کچھ ہمارے پولیس کے لوگ اور کچھ اور بھی چند ایک لوگ شامل ہیں جو کہ مشن کا حصہ بنتے رہے ہیں، اور پاکستان کو فخر ہے کہ ان تمام جگہوں پہ بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی کو بدنامی حاصل کیے، پاکستان وہاں پہ کامیابی سے اپنے مشن انجام دے چکا۔ اس وقت تک 169 ہمارے فوجی جوان ان مشنز میں شہادتیں پیش کر چکے ہیں، اور یہ ایک
اچھا مقصد تھا، ایک نوبل امن قائم کرنے کا مقصد، جس کے لیے جو جانوں کے نذرانے پیش ہوئے ان کی قدر و منزلت بڑھی، اور وہ قدر ان کی اقوام متحدہ نے بھی کی اور اقوام عالم نے بھی کی، جو مختلف وقتوں پہ ہمارے مشن کو سراہا گیا، ہمارے لوگوں کو سراہا گیا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ نہ صرف ایماندارانہ طریقے سے کام کیا انتہائی شرافت کے ساتھ، بلکہ ان ملکوں میں امن قائم کر کے اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہاں پہ ہمارے افواج نے قائم کر کے دی، جس سے وہ ملک آج اچھی طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ مختلف موقعوں پہ سیکرٹری جنرل نے ہمارے ان مشنز کو بڑا سراہا، اور یونائٹڈ نیشن کی اور بھی، اور خاص طور پہ ان ملکوں کے لیڈرز نے جہاں پہ یہ کام کیا وہ اس کو سراہتے رہے۔ اور آج بھی، جب پچھلے دنوں انٹونیو گٹرس جو کہ آج کل سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو پاکستان کے خاص طور پہ انہوں نے اس معاملے میں تعریف کی کہ پاکستان کی فوج نے امن مشنز کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت کام کر کے دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے لوگوں کی پرفارمنس ہر جگہ اکنالج بھی ہوئی، اور ہمارے جوانوں کی، ہماری آرمی کی انٹرنیشنلی بہت عزت بڑھی۔ پاکستانی پیس کیپنگ کے کنٹینجنٹ جو ہیں، ان میں نے جیسے کہا کچھ ایف سی کے لوگ بھی اور پولیس وغیرہ کے بھی لوگ کو تھوڑے بہت شریک ہوتے رہے۔ اب چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کی افواج کا ایک مقام ہے، لیکن اب پاکستان میں دیکھیے کہ افواج پاکستان کیا کرتے رہے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ایک نیسنٹ چھوٹا سا ہمارا فوج کا سلسلہ تھا۔ ساری فوج بھارت میں زیادہ تر مقیم تھی، تھوڑی ادھر تھی، پھر اس کا بٹوارا ہوا، کچھ حصہ ہمیں ملا، تو ایک ڈس آرگنائز لیکن بہت ہی چھوٹی سائز کی فوج تھی جو پاکستان کے حصے میں آئی۔ لیکن اس وقت سے، پہلے دن سے فوج پاکستان نے اس ملک کی خدمت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے اندر وسائل نہیں تھے، کوئی حالات ہمارے بڑے مخدوش تھے، اور ان حالات میں ہمارے اوپر ایک بوجھ آ گیا کہ لاکھوں کے حساب سے پورے بھارت سے مسلمان ریفیوجی بن کے اپنا وطن، نیا وطن پاکستان، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ ان ریفیوجیز کی دیکھ بھال کرنا، ان کو راشنز کھانا، ان کو ٹھہرانا، ان کے خیمے لگانا، یہ اس وقت کی اس چھوٹی سی فوج نے سر انجام دیا۔ اور یہ کام ختم ہوا نہیں تھا کہ کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی 1948 کی۔ اس جنگ کے بعد وہ جنگ جاری رہی 2 سال تک، وہ بھی سلسلہ چلتا رہا، اور افواج پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داریاں وہاں انجام دیں۔ آج دیکھ لیجئے کہ آزاد کشمیر کا علاقہ وہی علاقہ ہے جو افواج پاکستان نے بھارت سے چھڑایا، ورنہ تو پورا علاقہ کشمیر پورا بھارت کے قبضے میں تھا۔ جہاں تک گلگت بلتستان کا ہے تعلق، وہ گلگت کے لوگوں نے خود آزادی کی جنگ لڑ کے تو وہ انہوں نے اپنا علاقہ آزاد کرایا، لیکن آزاد کشمیر کا سارا علاقہ افواج پاکستان کی محنت سے آزاد ہوا۔ وہاں افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیری مجاہدین نے بھی بڑا کام کیا، ان کی بھی خدمات ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد 1965 کی جنگ آ گئی، ایک ترقی کا سفر تھا، نیا اسلحہ، یہ چیزیں ہماری افواج نے حاصل کیں۔ مختلف جنگیں 1971 میں بھی ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ کارگل کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ افواج پاکستان مختلف رول ادا کرتی رہیں، تعمیری رول، قوم کی خدمت کا رول۔ کہیں سیلاب آ گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے زلزلے بھی ہم نے دیکھے۔ 2005 کا زلزلہ ایک بڑا تباہ کن زلزلہ تھا، اور افواج پاکستان تھیں جو کہ دور دراز علاقوں میں پہنچ کے جنہوں نے لوگوں کو ان کی بحالی کا کام کیا۔ اسی طرح سیلاب مختلف وقتوں میں، مجھے یاد ہے 1973 کا ایک سیلاب آیا تھا، سب کچھ بہہ گیا تھا، سندھ میں بہت برا حال تھا۔ اس کے بعد بند بنانے شروع کیے بہت بڑے بڑے، اور ایون جنوبی پنجاب، اور افواج پاکستان تھیں کہ دن رات محنت کر کے انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سوویت یونین آ گیا، اس کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا جہاز وہ جنگ کہلاتی ہے، لیکن سوویت یونین اس کے نتیجے میں ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ امریکہ اس کے نتیجے میں ایک سول سپر پاور بنا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ ہمارے اس کام کو اس سے پورا فائدہ اٹھا کے تو بجائے شکر گزار ہونے کے وہ پاکستان پہ پابندیاں لگاتا رہا، لیکن بہر صورت ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کیا۔
پھر اب دیکھ لیں یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس میں بے پناہ قربانیاں پیش کی گئیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کہ لگاتار آزمائشوں سے بھرا پڑا ہے، جہاں قدم قدم پہ قربانیاں سرزمین مانگتی رہی اور افواج پاکستان دیتی رہیں۔ اس محنت اور ساری قربانیوں کے بدلے میں افواج پاکستان صرف ایک ہی چیز مانگتی ہیں، اور وہ ہے اپنے عوام سے محبت۔ اب میں مغربی دنیا کی بات کرتا ہوں۔ باہر ہماری سعودی عربیہ جیسے ہے، یا ایسے بعض ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارا ملٹری تعاون چل رہا ہے، وہ بہت قدر کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہمارے ٹریننگ ادارے ہیں جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، اکثر ادارے ایسے ہیں جن میں کہ غیر ملکی ٹریننگ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت نہ صرف فخر کی بات ہے بلکہ ہماری فارن پالیسی کے لیے اچھا ہے کہ آپ کے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بنتی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کو بہتر کرتی ہے۔ اور اس چیز کے نتیجے میں ہمارے کئی ممالک کے ساتھ افواج پاکستان کی وجہ سے تعلقات ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور فارن پالیسی میں اس کی مدد بھی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے ملک کے مسئلے حل کیے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ہوں یا بعض اوقات مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ وغیرہ کہیں بھی۔ یہ کام جو ہے یہ سب ملکوں کی افواج نہیں کرتی، لیکن اپنے ملک کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے افواج پاکستان یہ ذمہ داری بھی نبھاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں ایک انتشار اور ابتری کا عالم ہے ملک میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی لسانیت کی بنیاد پہ، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پہ آپ کو تقسیم نظر آتی ہے، نہیں تو کچھ صوبائیت کی بنیاد پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ فالٹ لائنز ہوتی ہیں، اور وہ فالٹ لائن جو باہر کے ممالک ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان فالٹ لائنز کے ذریعے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ فالٹ لائن پاکستان آرمی میں نہیں ہے۔ پاکستان آرمی ان فالٹ لائن سے نہ صرف ابو، ان سے بالکل ہٹ کے ہے، وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتی، بلکہ ان تمام فالٹ لائنز کو کور بھی کرتی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ یکجا رہے۔ جہاں کہیں لسانیت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، افواج پاکستان گئیں، صوبائیت کے مسئلے آئے تو افواج پاکستان موجود تھیں۔ غرض یہ کہ افواج پاکستان جو ہیں یہ پاکستان کی یونٹی کا ایک محور اور مرکز ہیں۔ افواج پاکستان کو اکٹھا رہنا، ان کی یونٹی اور اپنی کمانڈ کی رسپیکٹ کرنا، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف دیکھنا اور اسی کے احکامات پہ چلنا، اس کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے اس میں ایک یکجہتی موجود ہے، اور یہ چیز باہر کی دنیا کو بھی پتہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ امریکن امبیسڈرز جو یہاں پہ آتے رہے ہیں، وہ ہمارے مختلف وقتوں پہ اپنے ملک کو رپورٹس بھیجتے ہیں یہاں سے۔ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں وہ بہت خراب اور بری رپورٹس بھیجتے رہے ہیں، لیکن پاکستان آرمی کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کا اگر سینٹر آف گریوٹی ڈھونڈا جائے تو وہ پاکستان آرمی میں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس ملک کو پاکستان آرمی نے اکٹھے رکھا ہوا ہے، متحد رکھا ہوا ہے، اور وہ متحد تبھی ہے کہ پاکستان کے عوام کا اپنی فوج کے اوپر اعتماد ہے، ان کی بیکنگ ہے، ان کی محبت ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر لازماً افواج پاکستان کی طاقت بھی وہ نہیں رہتی۔ تو یہ جو سینٹر آف گریوٹی والا قصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ جو انتشار ہم دیکھتے ہیں جہاں افواج پاکستان کے خلاف بہت سارا سوشل میڈیا پہ بات چیت چلتی ہے، ان میں حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ان میں ایک چیز ضرور ہے، ان میں زہر ضرور بھرا ہوا ہے، اور وہ زہر وہی ہے وہ جو آپ کا دشمن انجیکٹ کرنا چاہتا ہے ہماری نسوں میں، تاکہ پاکستان آرمی جو آج محور ہے، ایک سینٹر آف گریوٹی مہیا کر رہی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان آرمی مضبوط اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور اس محور کو انہوں نے اپنی قوم کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ سینٹر گریوٹی کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس ملک کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ سینٹر آف گریوٹی کو ہلا دیا جائے تو اس سے ملک گر بھی سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ لیکن اس چیز کے لیے لازماً وہ پرسیپشن جو کہ عوام میں نیگیٹو پرسیپشن بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پرسیپشن کی طرف کام کرتے ہیں۔ ہم اس کو ففتھ جنریشن وار کہہ لیں، ہائبرڈ وار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ دنیا سینٹر آف گریوٹی کو پہچانتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ اگر پاکستان کا ہم نے کچھ نقصان کرنا ہے تو اس سینٹر آف گریوٹی کو ڈسٹرب کر دیا جائے۔ ہمیں دنیا کی چالوں سے دور رہنا ہے، دنیا کی چالوں کو سمجھنا ہے،
پاکستان کے عوام کو احساس رکھنا چاہیے کہ یہ انہی کی فوج ہے. اس کو پاکستان آرمی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ آرمی پاکستان اور پاکستان آرمی ہے، اس کے علاوہ درمیان میں اور کچھ نہیں. اور یہ عوام یہ اس کی طرف اگر دیکھیں تو ان کو یوں دیکھنا چاہیے جیسے یہ ان کا اپنا ذاتی اثاثہ ہے. اس سے محبت کریں، اس کا خیال رکھیں. یہ آرمی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، ہر لمحہ موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.